إنما المؤمنون الذين إذا ذكر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے والدین کو، تمام رشتہ داروں کو اللہ خوشحال رکھے، سکون سے رکھے اور سب کے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو اللہ دور فرمائے اور سب کے کمائیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خوب رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ گزر گیا رمضان، اللہ کیسا مبارک مہینہ تھا، گزر گیا۔ پتہ نہیں اگلے سال ایسا پربہار اور برکت والا مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو ہر ایک چہرہ کھل اٹھتا تھا کہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، کہ جس ماہ میں روزے داروں پر اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، 70,000 فرشتے روزے داروں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جائے گا۔ مگر جب یہ ماہ اختتام کو پہنچنے لگتا ہے تو ہر ایک چہرے پر حزن و ملال ٹپکنے لگتا ہے کہ ہائے کیسا رحمت والا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، کاش یہ ماہ پورے سال کا ہو جاتا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کاش ہم میں بھی یہی کیفیت ہو جائے، آمد رمضان پر ایسی ہی تڑپ محسوس ہونے لگے۔ آمین۔ ہم پورے مہینے اس کا کرم لوٹنے اور اس کی عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ ان میں روزوں کی لذت، رات کو قرآن مجید سننے کی حلاوت ہمارے دلوں کو گرماتی رہتی۔ پورے ماہ ایسا معلوم ہوتا کہ مسلمان اس دنیا میں آیا ہی رب کی بندگی و اطاعت کے لیے ہے۔ یہ مبارک مہینہ جو ہم سے رخصت ہو گیا، رحمتوں والا مہینہ تھا، گزر گیا۔ اب ملے گا، 1 سال بعد آئے گا، آتا رہے گا، تا قیامت آتا رہے گا۔ مگر ہماری ملاقات اس مبارک مہینے سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کی برکتیں لوٹنے کی سعادت ملتی ہے کہ نہیں؟ زندگی کا معاملہ ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں آئندہ سال بھی عافیت کے ساتھ یہ مہینہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ مہینہ رخصت ہو گیا، رخصت تو ہونا ہی تھا۔ وقت کا پہیہ کب رکا ہے؟ رات ہو یا دن، مہینہ ہو یا سال، پہیہ تو گھومتا رہتا ہے۔ ہر رات اپنے اندر برکت لیے، ہر دن اپنے اندر فضل لیے اور ہر سال اپنے اندر ماہ خیر لیے آنا جانا لگا رہے گا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ یہ آنا جانا ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، نہ آنے کا پتہ نہ جانے کا وقت معلوم۔ ہم تو آئے ہوئے ہیں، اب جانے کا انتظار ہے، وہاں کے جہاں ذرہ ذرے کا حساب لیا جائے گا، ذرہ ذرہ برابر نیکی ہے یا برائی، اطاعت کی ہے یا اس سے بغاوت، جہاں سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا، فیصلہ ہوگا اٹل، کوئی اپیل نہیں، کوئی معافی نہیں۔ وہ عدالت ہی ایسی ہے، اللہ کی عدالت۔ بات تو طے ہے کہ ہم آئے ہوئے ہیں اور جانے والے ہیں۔ وقت کا پتہ نہیں کب آ جائے، تو ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ایسا ماہ مبارک عطا کر دیا، جس کی رحمتیں لے کر کچھ دل کو ڈھارس ہوئی، ہمت بڑی کہ مانگنے والا اس مہینے کی خیر و برکت اور اپنے ٹوٹے پھوٹے عمل کے صدقے میں مانگ لے، ورنہ اپنے اوپر تو نظر ڈالتے ہی سیاہ پھٹ والا معاملہ ہے۔ معاملہ پر یاد آیا کاش ہم اپنا معاملہ بارگاہ یزدی میں قائم رکھ سکیں جیسا کہ رمضان میں کیا تھا۔ بھائی معاملہ قائم رکھنا ہمارے بس میں ہے، مگر ہماری اپنی ضرورت ہے۔ دنیاوی معاملات میں
اور آخرت کے معاملے میں بھی ذرا سا غور کرنا ہے کہ یہ معاملہ کیسے بنے. بڑا آسان، پریشانی اور فکر کی بات نہیں. ایک کام کرنا پڑے گا، مشکل کام نہیں، بس اللہ سے رابطہ قائم کرنا. کہو کیا مشکل کام ہے؟ رابطہ کیسے کرنا ہوتا ہے؟ رابطے کا کیا ذریعہ ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، شاید بھول گئے، یاد کریں. وہ ذریعہ ہے نماز. ارے بھائی، ابھی پچھلے مہینے رابطے کی تربیت حاصل کی ہے نا، بس اسی رابطے کو کنٹینیو مسلسل رکھنا ہے. اس رابطے کا اثر کیسا تھا؟ رمضان میں نورانی چہرے لیے بس ایک ہی لگن تو تھی، کب اذان ہو، کب مسجد جائیں. سحری کھائی، مسجدوں کا رخ. کام کرنے گئے تو حرام اور حلال کا خیال کہ کہیں روزہ خراب نہ ہو جائے. ظہر کی اذان ہوئی، مسجد کا رخ. عصر کی اذان ہوئی، مسجد میں واپس آئے، قرآن پڑھنے بیٹھ گئے. افطار کا وقت ہے، سامنے افطاری رکھی ہے، خوشبو آ رہی ہے، بھوک طاری ہے، مگر واہ واہ ادھر کوئی توجہ نہیں. حکم الہی کے پابند ہیں. عشاء کی نماز پڑھی، سارے شہر میں ایک ہی منظر، اللہ پرست اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں. اللہ اکبر. یہی رمضان کا مقصد ہے کہ بندہ معبود کے درمیان میں جانے اور اس کے احکامات کی پابندی کا تربیت یافتہ بن جائے، بلکہ تمام عمر ایسا تربیت یافتہ کہ آئندہ رمضان تک اس تربیت پر چلتا رہے. جو اس طرح چلتا رہا، مالک نے اس کے لیے دنیا اس کے قدموں میں پھیلا دی، آخرت اس کے لیے جنت بنا دی. یہاں بھی بے خوف و خطر، وہاں بھی شرط عمل ہے کہ وہ تکمیل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں سکھلایا گیا. اسلام عمل کا ہی نام تو ہے، مگر عمل کرو گے یعنی اس کے احکامات کی پابندی تو انشاءاللہ وہ عطا ہوگا جو ہمارے تصور میں نہ ہوگا. یہ بھی عطا کا ایک حصہ ہی ہے کہ ہم نے روزہ رکھا، ادھر جنت کا ایک دروازہ ہمارے لیے مخصوص ہو گیا. یہ ہیں خیر و برکات رمضان المبارک کی جو ہم نے حاصل کی. گناہوں کی معافی بھی مل گئی. سبحان اللہ. یہ عطا آئندہ کے لیے جب ہی ممکن ہوگی جب آئندہ ہم اسی ماہ کی طرح اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، یا اسی صورت ممکن ہوگا کہ رابطہ قائم رہے. رمضان المبارک کی ٹریننگ، تربیت متقاضی ہے کہ رابطہ مسلسل رہے. مگر دوستو، دیکھنے میں آیا ہے کہ ادھر رمضان المبارک ختم ہوا، ادھر آزاد ہو گئے، بھول گئے تربیت. شیطان کھل گیا، بہکانا شروع کر دیا، حملہ آور ہونے لگا. اس حملے کا بچاؤ ہے، بڑی آسانی سے ہم اس کے چنگل سے نکل سکتے ہیں کہ اپنی تربیت کو بروئے کار لا کر اس کو بھگا دیں. بڑا ڈرپوک ہے. ادھر ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا نعرہ لگایا، ادھر وہ ہوا رفو چکر. پھنس گئے تو ہم پھنستے ہی جائیں گے. پھر یہ پورے سال ہمیں مختلف حیلوں بہانوں سے اطاعت الہی سے دور کر دے گا، اور ہم اسی مقام پر پہنچ جائیں گے جس مقام پر اس تربیت سے قبل تھے. مگر ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اپنی پوری ماہ کی کمائی یوں ضائع ہونے نہیں دیں گے. ہم نے جو رابطہ معبود سے پورے ماہ قائم رکھا، عہد کی حیثیت سے اس رابطے کو تا قیامت ٹوٹنے نہیں دیں گے. تو پھر دیر کیسی؟ وہ مسجد سے آواز آ رہی ہے، حی علی الفلاح، چلیں فلاح کی طرف، خیر کی طرف، اس سے ملاقات کرنے جو رزاق کل ہے، جو مالک ہے. آؤ خیر مانگنے چلیں اس سے کہ اس کی خیر مل گئی اور ملے گی تو پوری زندگی خیر ہی خیر میں بسر ہوگی انشاءاللہ.
آج پوری دنیا سکون کی تلاش میں ہے، خیر کی خواہاں ہے، فرقہ واریت کی ہوا چل رہی ہے، نفرتوں کا بازار گرم ہے، دلوں کا سکون ناپید ہو رہا ہے، پوری دنیا تذبذب کا شکار ہے کہ کیا ہوگا۔ دوستو، سکون بھی ملے گا، خیر بھی ملے گی، فرقہ واریت بھی ختم ہوگی، نفرتیں بھی مٹ جائیں گی، تذبذب و خوف بھی ختم ہوگا، مگر ذکر الہی سے، اسی کے ذکر سے، اسی کی اطاعت سے، اسی کی بندگی سے، اسی کے احکامات پر عمل کرنے سے جو اللہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ سکون چاہیے تو اٹھو اس عہد کے ساتھ کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہ ہوگی، دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی آواز نکلے گی، یہی دل کی آواز ہے۔ رمضان المبارک گزر گیا، ہماری تربیت ہو چکی، انشاءاللہ قائم رہے گی، جب تک زندہ ہیں اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ ہی سے مانگیں گے، وہی داتا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ بات اچھی لگے تو دوسروں میں شیئر کریں، لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں کہ یہ بات کیسی لگی آپ کو، اور تمام دوستوں میں شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔